نہیں بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر ظاہر کیا جا رہا تھا، یا پھر جس کا مطالبہ پاکستان کے جو باشعور حلقے ہیں، ذمہ دار حلقوں کی جانب سے کیا جاتا رہا کہ تحریک لبیک ایک 80 مذہبی سیاسی جماعت ہے جو بظاہر تو اس کا درست مقاصد ہوں گے، مگر جو ان کی پرتشدد کارروائیاں ہیں وہ برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی پس منظر میں پھر ہماری جو پنجاب کی حکومت ہے انہوں نے اس پر بین لگا دیا اور سمری وفاق کو بھیج دی ہے۔ تحریک لبیک کے اغراض و مقاصد کیا تھے، ان کی اٹھان کیا تھی، ایسی تنظیمیں کیوں بنتی ہیں، کیوں بنائی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ اگر آپ یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں مذہبی اتحاد بھی بنتے رہے، مذہبی جماعتیں بھی سامنے آتی رہیں، اور حکومتوں کو توڑ جوڑ کرنے کے حوالے سے بھی ان کا کلیدی کردار رہا۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جو تحریک نظام مصطفیٰ بنی، بالآخر اقتدار جو ہے بھٹو صاحب سے گیا، ضیاء الحق صاحب آئے اور پھر ان کا جو تختہ دار پر ذوالفقار علی بھٹو کو لٹکا دیا گیا، جس کو آج بھی بعض جو قانونی اور سیاسی لوگ بھی جو ہے وہ جوڈیشل مرڈر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد پرویز مشرف کا دور آیا، وہ صدر پاکستان بنے اور پھر MMA بنی، MMA کی حکومت بنی، مگر جو کارکردگی تھی وہ ٹھوس نہیں رہی۔ پاکستان کی جو سیاسی و مذہبی جماعتیں ہیں ان کو آپ دو کیٹیگری میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو کہ تشدد پر یقین رکھتی ہیں، اس میں زیادہ تر فقہ واریت کا رنگ آپ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں کالعدم تحریک جو سپاہ صحابہ تھی وہ تھی، اس کے بعد سپاہ محمد تھی، یہ تمام جو تنظیمیں ہیں یہ ان کے ایجنڈے تو ٹھیک تھے، درست تھے بظاہر، مگر جو ان کے اوپر الزام لگا اور پھر بین ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے۔ خادم حسین رضوی صاحب جو مرحوم ان کا انتقال ہو گیا ہے، جو تحریک لبیک کی بنیاد ہے، ان کے جو پرسنالٹی میں ایگریسو پن تھا، اور پھر جس طرح سے اگر آپ ماضی کے واقعات کو دیکھیں تو گورنر پنجاب سلمان تاثیر کا قتل ہوا، ممتاز قادری نے قتل کیا، اور پھر جس طرح پروٹوکول دیا گیا ممتاز قادری کو، ان کا مزار بنا، تو یہ ایک ڈیبیٹ تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جو سنی یا دیوبندی یا جو بریلوی، معذرت کے ساتھ جو بریلوی مکتبہ فکر ہے، اب اس کے جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، یہ سامنے لائے جا رہے ہیں، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ تباہ کن ہوں گے۔ سعد حسین رضوی اور ان کے جو بیٹے جو صاحبزادے ہیں، جو خالد حسین رضوی کے اور ان کے جو چھوٹے صاحبزادے انس جو رضوی ہیں، ان کی جو طرز سیاست تھا بڑا ایگریسو، اس کے بعد بھی انہوں نے اسی پیٹرن پہ چلایا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مارا ہی نہیں بلکہ قتل کیا، اور یہ واقعات موجود ہیں۔ مگر بعد جب ماضی میں حکومت کے ساتھ پیچ اپ ہوا تو یہ معاملات ٹھنڈے ہو گئے۔ اس دفعہ کیا ہوا کہ اس دفعہ جو غزہ کے نام پہ جس طرح سے انہوں نے مارچ کیا، لاہور سے وہ نکلے مسجد رحمۃ اللہ عالمین، اسی وقت بھی حکومت نے کوشش کی، ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ یہ احتجاج نہ ہوا۔ یہ اس پس منظر میں ہو رہا تھا جبکہ غزہ میں کے حوالے سے جو ایجپٹ میں معاہدہ ہو گیا اور حماس بھی رضامند ہو گئی، تمام اس سے ممالک بھی آئے، ہمارے جو وزیر اعظم پاکستان تھے وہ بھی گئے، اور معاملات بڑے خوش اسلوبی سے حل ہو گئے، غزہ والے سکھ کا سانس لیا۔ ایسے میں ان کی جانب سے باہر سڑکوں پر آنا سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی، لہٰذا جو عوام کے جو سمجھدار باشعور حلقے ہیں وہ بھی اس حوالے سے اپنے تحفظات رکھتے ہیں، مگر یہ قافلہ رواں دواں ہوا، اور پھر ملکے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پولیس والوں پر تشدد کیا گیا، ان کی جانب سے جو حکومت کے بقول جو ہے فائرنگ کی گئی، ہمارے ایک SHO جو ہے وہ شہید ہو گئے، جو مظاہرین تھے ان کی جانب سے بھی کچھ ہلاکتیں ہوئیں۔ غرض ایک معاملہ طول پکڑ گیا، اور یہ کہتے رہے کہ جناب ہم سے بات چیت کی جائے، اور جو کچھ مطالبات جو حکومت کے بقول انہوں نے ایسے رکھے جس میں بعض جو قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے تھے، جو غزہ کا جو مارچ ہے اس کے جو اغراض و مقاصد ہے اس سے وہ مماثلت نہیں رکھتے، لہٰذا حکومت نے جو ہے وہ کوشش کی کہ ان کے ساتھ بات چیت کا ہو جائے عمل۔ آپ جانتے ہیں کہ طاقت کا جو استعمال ہے، ناظرین یہ بات سمجھنے والی بات ہے کہ کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ طاقت کا استعمال کیا جائے اور کیجولٹیز ہوں اور امن و امان جو ہے وہ داؤ پر لگتا ہوا نظر آئے، لہٰذا حکومت نے یہی کوشش کی، وفاق کی حکومت ہماری جو پنجاب کی، کہ ان جو لوگ ہیں، یہ جو تحریک لبیک پاکستان کے لوگ ہیں، ان کو کس طرح سے راضی کیا جائے اور واپس کر دیا جائے، اور کہا کیا کہ آپ اپنے مطالبات دے دیں اور اس کے بعد آپ واپس چلیں، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مگر یہ جو کہہ رہے تھے لوگ کہ ہم جناب امریکن ایمبیسی تک آئیں گے، ہمارے جو ریڈ زون ہے وہاں تک آئیں گے اور یہ اظہار یکجہتی ہوگا، تو یہ یقیناً خطرناک تھا۔ یہ ایسے وقت میں ناظرین ہوا جب آپ جانتے ہیں کہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان، اس کے حملے جاری تھے، پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ کشیدگی کا سا ماحول تھا۔ اس ماحول میں
جو تحریک لبیک پاکستان کا جو احتجاج ہے وہ یقیناً جو شرپسند ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کو دعوت دینے والی بات تھی کہ آئیں، یہ موقع ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ خادم حسین رضوی کے دونوں صاحبزادے جو ہیں وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحویل میں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مفرور ہیں، حکومت جو پنجاب پولیس ہے، جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بعد ذمہ داران ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ٹریس کر لیا گیا ہے اور اس وقت قانون کی گرفت میں نہیں آیا، مگر جو دہشت گردی کے مقدمات جو ہے وہ درج ہو گئے ہیں، ان کے دفاتر جو ہے وہ سیل ہو گئے ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ اب اس جو سیاسی وہ مذہبی جو قوت تھی اس کو جو ہے وہ بکھیرنے کا یا ختم کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ناظرین یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان کا جو طرز سیاست تھا، جو ان کی جو زبان تھی، جو لب و لہجہ تھا، میں دیکھ رہا تھا جو سوشل میڈیا پہ جو خادم حسین رضوی کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں وہ کس طرح سے خواجہ آصف کے متعلق بات کر رہے تھے۔ ہمارے خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، آپ کا سیاسی اختلاف ہے، آپ کا ان کے طرز حکمرانی سے اختلاف ہے، ان کی پرسنالٹی سے اختلاف ہے، مگر جو احترام ہے اس کا جو دامن ہے، جو صبر کا دامن ہے وہ نہیں چھوڑی۔ مگر جو ان کا لب و لہجہ تھا، ایک طرف خادم جو خواجہ آصف صاحب کی جو ایج دیکھیں، ان کی عمر دیکھیں، اور وہ جو ان کے صاحبزادے ہیں انس رضوی میرا خیال ہے ان کا نام ہے اگر میں بھول نہیں رہا، تو وہ کس طرح سے ان کو مخاطب کر رہے تھے، یہ یقیناً افسوسناک بات ہے۔ اگر قائدین اس طرح کی بات کریں گے کسی سیاسی جماعت و مذہبی جماعت کے، تو کارکنوں کا کیا جذبہ ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر بہرکیف اب بھی لگتا یوں ہے کہ یہ جو ان کا جو باب تھا تحریک لبیک پاکستان کا باب، یہ یقینی طور پر اب بند ہونے جا رہا ہے، اور اس طرح کی جو سیاست ہے وہ پاکستان میں اب مزید برداشت نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بھارت کے ساتھ کشیدگی ہے، بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، خیبر پختونخوا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ایسے میں اگر کوئی مذہبی سیاسی قوت جو ہے وہ اپنا کھیل کھیلنے کی کوشش کرے گی اور قانون اپنے ہاتھ میں لے گی، تو لگتا یوں ہے کہ اب مستقبل میں ایسے کسی گروہ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ناظرین، میں نے پہلے بات کی تھی کہ ذرا اس پہ بھی سوچ و بچار کرنی چاہیے کہ ایسی جماعتیں بنتی کیوں ہیں، کیوں بنائی جاتی ہیں، اس کے پیچھے درپردہ عوامل کیا ہوتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ سے سبق سیکھیں، اگر ہم غلطیوں سے سبق سیکھیں گے، تو امید کرنی چاہیے کہ مستقبل میں اس طرح کے تجربہ نہیں دہرایا جائے گا۔ بصورت دیگر یہ معاملات اسی طرح رہیں گے، مختلف ناموں سے مذہبی سیاسی جماعتیں گروہ سامنے آتے رہیں گے جو تشدد پر یقین رکھیں گے، اور بالآخر ان کو پھر ایلیمنیٹ کیا جائے گا۔ اس سے حکومت کی بھی بدنامی ہوگی، ریاست کی بھی بدنامی ہوگی، اور ہمارا جو جمہوریت ہے اس کے اوپر بھی حرف آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔